اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وأصحابہ یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، آج 7واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ کا جو سابقہ مضمون ہے وہی آگے چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف نازل فرمایا ہے، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ نجاشی بادشاہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی ہجرت مسلمان مکہ سے حبشہ کی جانب کر کے گئے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تو مشرکین مکہ پیچھے نجاشی بادشاہ کے پاس گئے کہ ہمارے علاقے کے، ہماری برادری کے کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ باغی ہو گئے ہیں اور وہ تمہارے پاس چلے آئے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہمارے حوالے کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے انہیں بھی بلایا، مسلمانوں کو بھی اور مشرکین کو بھی اپنے دربار میں بلایا، اور مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، کس جانب بلاتے اور یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، آپ نے کہا کہ ہم گمراہ تھے، حرام کھاتے تھے اور بری عادت تھی ہماری۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ چونکہ اس نے اپنا ایک پوائنٹ سکور کیا نا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہوتی ہے، وہ اس نے اپنا پوائنٹ مشرکین نے سکور کیا، کیونکہ یہ عیسائی تھے، سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، ان پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ اور پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے، یہ ایسا کچھ کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات مقدسہ کو پڑھا اور فرمایا آپ نے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کا کلمہ تھے اور اللہ رب العالمین کے رسول تھے، اللہ نے نبی بنایا۔ اور سورہ مریم کی آیات آپ نے وہاں پر تلاوت فرمائی قرآن مجید میں سے۔ تو جنہیں سن کرنا نجاشی، چونکہ وہ صاحب علم تھا، وہ سارے معاملات سمجھتا تھا، تو اس نے دیکھا ایسے ہی جاہل قسم کا بادشاہ تو نہیں تھا، وہ علم رکھتا تھا اپنی کتاب کا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اصل حق یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تو ہے نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ تو جیسے جیسے قرآن کی تلاوت آپ کرتے جاتے تو نجاشی بادشاہ نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو قرآن پاک کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے، اپنی چس ہوتی ہے، اور جتنا مزہ اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہے، دنیا جہان کے کسی کلام کے اندر اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی چاشنی، اتنا سکون نہیں ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کبھی قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھیں بیٹھ کر اور غور کر کے قرآن پاک کو پڑھیں، تو ویسے ہی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ویسے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک رقت طاری ہو جاتی ہے انسان پر اس وقت جب انسان قرآن پاک کے اندر ڈوب کر نہ معنی سمجھ کے یا قرآن کی تلاوت سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے جب اس کو دیکھا، پھر نجاشی بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا، حق کو وہ پہچانتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہچان گیا تھا، وہ پتہ تھا انہیں کہ انجیل کے اندر جو واقعات ہیں یا تورات میں جو معاملات ہیں وہ سارے اسی نبی کے متعلق ہیں، اور حق یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو بہنا یہ اللہ کی بڑی عطا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی روتے تھے، نماز کے اندر بھی روتے تھے، صحابہ کرام بھی بہت قرآن پاک کو پڑھ کر بھی رویا کرتے تھے، اور جماعت کرواتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے آپ جب قرآن پاک پڑھتے صحابہ کرام تو پھر بھی آنکھوں سے آنسو بہتے اور رویا کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، اسی سے یہ 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، یعنی وہ سنتے ہیں اللہ رب العالمین کا کلام تو وہ روتے ہیں۔
اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جو چیزیں حلال اللہ نے قرار دی ہیں انہیں تم حرام نہ ٹھہراؤ. یعنی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی حلال اور پاکیزہ چیز پر حرام کے فتوے لگاتا پھرے کہ یہ فلانی شے ہے تو یہ حرام ہے، فلانی شے تو حرام ہے، فلانا کھانا ہے تو حرام ہے. اس لیے اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو چیزیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ کی ہیں تم ان پر حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگاؤ، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ فلاں کھانا حرام ہے اور فلاں حرام ہے. اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق اور کھانا تمہیں دیا ہے تمہیں چاہیے کہ تم انہیں کھاتے رہو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو. اس کے بعد اللہ نے قسم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے. پہلی بات تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری فضول قسم کی لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان پر کوئی اللہ نے گرفت نہیں کرنی، اور وہ قسم کے کھاتے میں بھی نہیں آتی. جیسا کہ پچھلے پارے کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بندہ عادتاً اگر قسم کھائے جس کا تقیہ کلام ہی قسم ہو، تو اس قسم کی کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی شرعی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، قسم کی نیت کر کے اگر اللہ کے نام کی کوئی قسم کھائے تو پھر وہ قسم جو ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، اور وہ قسم پھر اس پر لاگو ہو جاتی ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے. پھر اگر وہ کھائی ہوئی قسم کوئی توڑتا ہے یا پھر وہ کوئی کھائی ہوئی قسم اس سے ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا کام جس پر اس نے قسم کھائی ہو پھر وہ کام کرنا چاہے، اب قسم کو توڑنا چاہے، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کفارہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اگر کسی جائز کام پر کوئی بندہ قسم کھا لے، مطلب کسی گناہ کے کام پر قسم کھا لے، تو وہ قسم اس کے لیے توڑنا ضروری ہے. کفارہ پھر بھی ہوگا، کفارہ اسے دینا ہوگا، لیکن قسم توڑنا اس کے لیے یہ ہے وہ ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ ایویں ہی بلا وجہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا یا میرے اس کے ساتھ آئندہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو صلہ رحمی، رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے جی میں اب بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے. کفارہ دے گا لیکن قسم کو توڑنا بھی ضروری ہے. اب اگر کسی نے قسم کھا لی اور اب وہ قسم ٹوٹ گئی یا توڑنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. تو پھر جو کھانا درمیانی درجے کا تم گھروں میں کھاتے ہو خود گھر والے، اس طرح کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. 10 بندوں کو کھانا کھلانا پڑے گا قسم کے کفارے میں. اور اگر کھانا نہ کھلاؤ تو او کسوتہم، یا پھر تمہیں 10 غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو کپڑے لے کر دینے پڑیں گے، لباس لے کر دینا پڑے گا، وہ اس کوالٹی کا لباس جو تم خود پہنتے ہو. او تحریر رقبۃ، یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا. تو اب غلام والا معاملہ تو رہا نہیں ہے، اب وہ دور نہیں رہا، لہٰذا یا تو کھانا کھلائے گا یا پھر غریبوں کو کپڑے لے کر دے گا. فمن لم یجد، تو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی جو کھانا نہ کھلا سکتا ہو یا کپڑے نہ دے سکتا ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر اسے 3 دن روزے رکھنے ہوں گے. یا تو وہ کسی کو کھانا کھلائے یا پھر کپڑے غریبوں کو لے کر دے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے قسم کے کفارے کے طور پر کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. 3 روزے اسے رکھنے ہوں گے. اب یہاں اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، کسی بھی کفارے کے متعلق نا روزوں کا ذکر آخر میں کیا ہے. پیچھے ہم نے روزے کا کفارہ کتب علیکم الصیام کے باب میں پڑھا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو اس میں بھی اللہ نے پہلے کھانے کو رکھا، مسکینوں کے کھانے کو. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کفارے میں پہلے مسکینوں کا کھانا رکھا ہے. اور حج کے موقع پر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے جو آگے آئے گا، اس میں بھی اللہ نے پہلے مسکینوں کا کھانا رکھا ہے. یعنی کہ دین اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ غرباء اور مسکینوں کا بہت خیال رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا حکم دے رہا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے پسے ہوئے لوگ، غریب لوگوں کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھا جائے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کی بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت پن سے. یہ انصاب ایک خاص تھان ہوتا تھا. مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ میں بتوں کے سامنے پتھر لگائے ہوئے تھے اور وہاں وہ جا کر جانور ذبح کرتے تھے ان کی رضا کے لیے، بتوں کی خوشنودی کے لیے اور عبادت اور پوجا کے لیے. اور پھر وہ خون ان بتوں کے اوپر، ان پتھروں کے اوپر مل دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی والانصاب، اور یہ جو بت پانسے ہیں یہ بھی، والازلام، اور فال نکالنے کے تیر، وہ جو تیروں کے ساتھ فال نکالا کرتے تھے. اس وقت تیروں کے ساتھ فال نکلتی تھی اور اب بھی فال نکلتی ہے، اب طوطا فال نکالتا ہے.
وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں طوطے والے، آؤ جی قسمت کا حال دیکھ لو. اب انسان اتنا گر جائے، اتنا ناسمجھ ہو جائے کہ ایک ایسی چیز جس کو عقل نام کی کوئی شے بھی نہیں ہے، اب طوطے سے اگر قسمتوں کے فیصلے کروانے بندہ لگ جائے تو اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی ناسمجھی اور اس سے بڑا چبل پن اور کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو فعال والا سلسلہ ہے تمہارا، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. اللہ نے فرمایا یہ ناپاکی ہے، یہ رجس ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو ان کاموں سے بچو. کس سے؟ ایک شراب سے، دوسرا جوئے سے اور بت پانسوں سے اور فال شال نکالنے والے چکر سے. یہ سارے ناپاکی گندے کام ہیں، شیطان والے کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو. اور پھر اللہ نے فرمایا شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے. کس وجہ سے؟ فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں دشمنی ڈال دے گا اور تم سے نفرت تمہیں ایک دوسرے کے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ شراب پی لے، وہ نشے میں دھوتا ہے، پھر وہ اللہ کا ذکر تو کر نہیں سکتا، وہ نشے میں ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ نہیں آ سکتا، مدہوش ہوگا. اور اگر جوئے کا بھی یہی حال ہے کہ پھر یہ جب بازیاں لگتی ہیں تو لگتی چلی جاتی ہیں، پھر اس میں سے نکل نہیں سکتا. ایک بازی آ رہی تو اس چسکے میں دوسری، تیسری، چوتھی، پھر پوری رات لڈو اور تاش پہ لگ جاتی ہے. جب جوا لگا ہو بالخصوص، اور بیچ میں ہی ذکر جاتا ہے، بیچ میں نمازیں جاتی ہیں، ساری رات بندہ لڈو تاش کھیلتا رہتا ہے اور نماز کے وقت پھر سو جاتا ہے. پھر نماز بھی گئی، اللہ کا ذکر بھی گیا، اور پھر بعض اوقات وہ کھیلتے کھیلتے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس میں کسی نے کوئی اپنی چال ایکسٹرا سے چل دی جیتنے کے لیے، تو پھر وہاں قتل و غارت کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان تمہارے درمیان ان چیزوں کی وجہ سے دشمنی ڈالے گا، نفرت ڈالے گا، بغض ڈالے گا تمہارے دلوں میں. تو فعل انتم منتہین، تو کیا تم منتہون، کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ یعنی یہ کام سارے چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر بیان فرمایا ہے. یہاں سے آگے اگلا تیسرا رکوع ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. ایک اور آزمائش مسلمانوں پر تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے. جب حدیبیہ پر یہاں ٹھہرے آ کر تو حالت احرام میں اللہ نے شکار کو منع فرما دیا، خشکی کا شکار. اب ایک آزمائش تھی، شکار منع ہو گیا، حرام ہو گیا، اللہ نے منع فرما دیا. لیکن آزمائش کیا ہوئی کہ وہاں پر بہت سارے شکاری پرندے، جو شکار کیے جانے والے پرندے تھے وہ اور جانور بہت سارے آگے. صحابہ کرام نے خیمے لگائے ہوئے تھے اور اتنے آگے کہ یوں سمجھو کہ شکار کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے. اب وہ تو ماحول بھی ایسا تھا شکار کا، ان کو خرگوش سایہ تھا کھلتا ہوا ہے، اور تیتر پاس کھڑا ہو، ادھر پاس کھڑا ہو، اور تیر تو تھوڑو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس طرح تمہارے پاس آ گیا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارا نیزہ بھی پہنچ سکتا تھا اور تمہارا ہاتھ بھی پہنچ سکتا تھا. اب کوئی ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑنا چاہے تو شکار کو پکڑ بھی سکتا تھا، اتنے زیادہ آگے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش تھی کہ من یخافہ للغیب، کہ اللہ رب العالمین سے غیب میں کون ڈرتا ہے، کون چھوڑ دے گا اور کون پکڑے گا. تو بہت بڑی آزمائش تھی جب ایک ایسا ماحول ہو کہ شکار کرنے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑے، شکار کرنے کے لیے صحراؤں ریگستانوں میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیچھے جانا پڑے، اور اچانک کیا ہو کہ وہی سارے جانور اور پرندے قریب آ جائیں، اے پاکول کھلتے ہوں، بالکل بندہ پکڑی بھی کہ نہیں. اس پر دیکھیں مجھے روزے کی مثال بھی یاد آئی ہے. اللہ نے وہاں تو ان کی آزمائش شکار کے ذریعے کی تھی نا، روزوں میں بھی دیکھیں اللہ نے کیسی آزمائش کی ہوئی ہے کہ انسان کے پاس سارا کچھ موجود ہے، سب کچھ پاس رکھا ہوا ہے، افطاری کا سامان دسترخوان پہ بالکل حلال پاکیزہ طیب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پر جب تک اذان کا وقت نہیں ہوتا مسلمان اس پر ہاتھ نہیں بڑھاتا. ہاتھ پہنچ سکتا ہے، سب کچھ پاس رکھا ہے، یا پھر گھر میں اندر رکھا ہوا ہے، جائے ابھی کچن میں اندر سے کھا پی کے مچھ مروڑ کے بندہ باہر آئی گئی تو کس کو پتہ ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں. لیکن نہیں، یہ آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ کون غیب سے ڈرتا ہے. سارا کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی حلال ہے لیکن ابھی تک نہیں کھا رہے کہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اوپر یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی آزمائش اللہ رب العالمین نے دی. اس کے بعد حالت احرام میں شکار جو منع کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر اگر کوئی شکار کر لے حالت احرام میں خشکی پر تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا، وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس طرح کا شکار جانور کرو گے اس طرح کا جانور تمہیں صدقے میں دینا ہوگا. کفارۃ طعام مساکین. اب پھر دیکھنا
کہ کفارے کے طور پر تمہیں یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. جو دم دیا جائے گا بکرے کی صورت میں، اور وہ دم کیا ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے، وہ مسکینوں کو کھلانا ہے. یعنی کہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے، ابھی رمضان شریف ہے، اس میں صدقہ فطر رکھا ہے. کسے دینا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں کو دینا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر غریبوں اور مسکینوں کو سنبھالنے کا، خیال رکھنے کا خیال کیا ہے. یعنی کہ دنیا جہان کے اندر کوئی اتنا غریب پرور نہیں ہے جتنا میرے نبی کا دین اسلام غریب پرور ہے. اس کے بعد حالت احرام میں پھر سمندر کا شکار کے بارے میں کہا کہ اگر مچھلیاں کھانا چاہو تو یہ جائز ہیں. سمندر کے شکار کو حلال ہونے پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. خانہ کعبہ اور شعائر اللہ کی عظمت کو اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور منصب کو بیان کیا. یہاں سے آگے چوتھا رکوع ہے، اور فرمایا ایمان والو خواہ مخواہ کے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو. یعنی ایویں سوال سرکار سے نہ کیا کرو، ایسے چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ جب تمہیں ظاہر کی جائیں تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تمہارے لیے مسئلہ بن جائے. ہر طرح کا سوال اٹھ کر نہ کیا کرو، اس چیز سے منع کیا. اور اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ ہے کہ یہ سوالات کچھ اس طرح کے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اس کے بعد مشرکین مکہ کا ایک اور عقیدہ تھا کہ وہ کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کا اپنا اپنا نام دیا ہوا تھا. وہ اس سے پھر استعمال اس کو نہیں کرتے تھے، فائدہ نہیں اٹھاتے، دودھ نہیں پیتے، اس کے بچوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. وہ 4 قسم کے نام دے کر ان کو جنگل میں چھوڑ دیتے اور کہتے یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، اب انہیں کھا نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بہتان ہے اللہ رب العالمین پر. اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دو، اور یہ جاہلیت والے کام ہے اور یہ شرک ہے سیدھا سیدھا. لہٰذا اس کو اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ یہ فضول کام کیوں کرتے ہو تم، یہ جانور اللہ کے سوا بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہو جنگل میں، نہ کسی کام کے، نہ کھاتے ہیں پیتے، ان کا گوشت نہیں کھاتے، دودھ نہیں، کیوں ایسا کرتے ہو، اللہ نے منع کیا ہے. تو وہ پتہ کیا کہتے، وہ کہتے ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے. پے دادا یہی کچھ کرنے سن باپ دادا کی رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. جب ان سے کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اللہ کی جانب آؤ، یہ جو رسول پر نازل ہوا اس کی جانب آؤ، یعنی قرآن دی گل منو، اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے اس بات کو مانو. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں کہ تم جانور بتوں کے نام پر زندہ چھوڑ دیتے ہو پھر انہیں استعمال نہیں کرتے ہو. تو کیوں ایسا کرتے ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کیا کہتے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمیں وہ کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں، قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ اگر ان کے باپ دادا علم نہیں رکھتے تھے اور انہیں ہدایت نہیں تھی، اگر وہ گمراہوں والے کام کرتے تھے تو یہ بھی لازمی کریں گے. اب قرآن آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ تمہیں باپ دادا کی ان جھوٹی اور جاہلانہ رسموں کو چھوڑ کر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کو اپنا لینا تمہارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد وصیت کے متعلق ہے اور اس کے وصیت کے احکامات کو بیان فرمائیں. اور پھر قیامت کے دن 5واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قیامت والے دن نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم نے بتاؤ میرا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. عیسائیوں کا باب چل رہا ہے، چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور خدا کا بیٹا مانتے تھے. تو اللہ نے یہاں اس رکوع میں، آگے 5واں رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ رب العالمین کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم سلام اللہ علیہ کا بیٹے عیسیٰ، یہ اذکروا نعمتی، میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری امی جان حضرت مریم پر کی. پھر اللہ رب العالمین نے وہ ساری نعمتیں یاد کروائیں کہ ہم نے تمہیں پنگوڑے میں بولنا سکھایا، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تم بولے تھے، بڑے ہو کر بھی تم نے بڑی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کیا تھا، ہم نے تمہیں کتاب بھی سکھائی، ہم نے تمہیں حکمت بھی دی، تورات عطا فرمائی، انجیل کا بھی ہم نے تمہیں سبق دیا، اور تم ہمارے حکم سے مٹی کے پرندے بھی بنایا کرتے تھے، ہمارے حکم سے تم اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے تھے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے عطا کردہ علم سے اور اذن سے تم برس والوں کا بھی علاج کر دیتے تھے، اور تم مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی تم سے، یہ سارے احسانات اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو یاد کروائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس دسترخوان کا بھی ذکر کیا جس کے نام کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. ہوا اس طرح کہ جیسا کہ میں نے پہلے یہ ذکر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوا ہے، مائدہ دسترخوان کیسے نازل ہوا. سارے لوگ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے پکا ہوا کھانا آسمان سے نازل کرے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آسمان سے پکا ہوا کھانا ہمارے لیے نازل ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے نازل کر دوں گا، میں علی کل شیء قدیر ہوں، لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ اگر اس کے بعد تم نے پھر ناشکری کی میری یہ نعمتوں کی تو میں ایسا عذاب بھیجوں گا کہ پھر زمانے میں ایسا عذاب کسی پر اور ہوگا نہیں۔ تو یہ بات ہو گئی لوگوں سے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اللہ یہ کہہ رہا ہے، شرط رکھی ہے اللہ نے، کھانا آسمان سے پکا ہوا آ جائے گا لیکن اس کے بعد اگر نہ شکری کی تو اللہ نے تمہیں پکڑ لینا ہے اور سخت عذاب آئے گا۔ لیکن یہ مانے نہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب وہ دسترخوان نازل ہوا، مچھلی پکی ہوئی تھی اور دیگر زیتون کا تیل تھا اور اس طرح کی چیزیں اللہ نے جنت سے ان کے لیے نازل فرمائی۔ 40 دن تک آسمان سے نازل ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہاں بیٹھ کر کھاتے رہیں، ساتھ گھر لے کے نہیں جانا، ان میں سے بچانا کچھ۔ دسترخوان آتا تھا، بیٹھ کر سارے کھاتے تھے، پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا، دوسرے وقت کے لیے پھر آ جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ ادھر ہی کھانا ہے، ساتھ لے کر نہیں جانا۔ تو ان میں سے کچھ نے بد اخلاقی کر لی، ناشکری تھی، انہوں نے کچھ میں سے چھپا لیا اس میں سے کہ کار بھی لے جائیں گے، ادھر جا کے دوئی باری پھر صحیح، وہ پھر چھپا کے ادھر گھر لے گئے۔ تو جب انہوں نے چھپا لیا تو اللہ نے پھر بھی تھوڑی نرمی رکھی۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ناشکری کر لی ہے، لہذا آپ ان سے کہو کہ آئندہ امیر بندہ کوئی بھی کھانے کے لیے نہ ہے، بس اب غریبوں کے لیے ہے۔ پہلے تو سب کے لیے تھا نا، امیر غریب سارے کھاتے۔ اب اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیے کہ اب امیروں کے لیے منع ہے، بس غریب کھائیں گے، غریبوں مسکینوں کے لیے۔ لیکن سامنے جب رکھے ہوئے تھے روسٹ بنی ہوئی مچھلی تو کہاں پھر صبر ہو سکتا، اور وہ کھانا بھی وہاں سے آتا تھا، دنیا کے کھانے جیسا تو تھا نہیں۔ اب جنہیں روکا گیا تھا وہ بھی آ کر بیچ میں آ کر کھانا شروع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا دیکھو اللہ کی نشانی ہے اور یہ نہ شکریہ نہ کرو پکڑے جاؤ گے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو جنہوں نے ناشکری کی تھی اللہ نے ان سب کو خنزیر بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح اٹھے تو سب یعنی جسم انسانوں والا تھا، سار سے اوپر ان کا جو ہے نا وہ خنزیر بن گئے تھے، دھتکارے ہوئے۔ پھر یہ روتے تھے، ان کے آنسو بہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک کا نام لیتے، فلانے آؤ فلانے آؤ فلانے، میں آخیا نا صاحب میں نے تم کو کہا نہیں تھا ایسا نہیں۔ یہ روتے تھے، روتے آنسو بہتے، بول نہیں سکتے تھے، سور جو بن گئے، خنزیر بن گئے۔ پھر یہ 2-3 دن تک بھٹکتے رہے، اس کے بعد یہ جنگلوں میں بھاگ گئے اور مر گئے تھے سارے، وہیں کے سارے ختم ہو گئے۔ تو اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، اور یہ سارا کچھ کر کے نا بیان کر کے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں احسان یاد کروا کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری امی جان کو بھی معبود بنا لو؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور میری امی جان بھی اللہ ہے اور خدا بھی اللہ ہے، ہم 3 خدا ہیں، آپ نے کہا تھا لوگوں کو یہ؟ اللہ رب العالمین سب کو جانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے حجت کے لیے پوچھے گا۔ اب اندازہ کر لیں اگر نبیوں سے پوچھا جائے گا تو پھر امتیوں کا حال کیا ہونا ہے۔ اللہ سب کو جانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، آپ نے یہ کہا ہے؟ اب جواب کیا بنتا تھا کہ میں نے نہیں کہا، میں نے بولو نا نہیں کہا۔ تھوڑا بولیں بھی تاکہ نیند نہ آئے آپ کو، تھوڑا ساتھ میں نیند آ رہی ہے نا، چونکہ وقت کے لولے کا ہے اس لیے تھوڑا بولیں، پتہ چلے آپ کے سمجھ رہے ہیں بات کو، اور اس گفتگو کے اندر آپ شامل ہوا کریں سارے۔ جواب کیا بنتا تھا کہ میں نے اللہ جی میں نے نہیں کہا، نہیں، لیکن انداز دیکھیں ادب و احترام کا۔ کہا عیسیٰ آپ نے کہا تھا؟ آپ کہیں گے قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یعنی جب خدا میں ہوں ہی نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، تو پھر میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ یا اللہ ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ تجھے پتہ نا میں نے نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا نا، میں نے اگر کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے علم میں کیا ہے میں نہیں جانتا جب تک تو مجھے بتا نہ دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بات کہنے کے بعد ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوال جواب کریں گے، اور پھر آخر میں یہ ساری بات کہنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لہم، یا اللہ میں نے انہیں یہ بات نہیں کہی تھی، الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے اتنا کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر آگے آ کر جناب یہ ہماری سورہ المائدہ ختم ہو گئی ہے، 6 رکوع ہو گئے، اور اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے الانعام۔ انعام عربی میں چوپایوں کو کہتے ہیں، 4 پائے والے جانور جو ہیں ان کا آگے اس آیت میں سورت میں ذکر ہے، لہذا اس کا نام الانعام ہے، چوپایوں والی سورت۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 165 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے۔ پوری سورت میں تقریباً
اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان کیا، شرک کا رد کیا، مشرکین کو خوب اس میں دلائل دیے گئے اللہ کی وحدانیت پر، اور جھوٹے بتوں کی بکسی پر، بیچارگی پر اللہ نے خوب دلائل دیے۔ اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ مشرک تھے، یہ مکے کا دور ہے، مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے اور اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، ان ساری باتوں پر اللہ نے دلائل دیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور قدرت الہیہ پر، زمین کس نے بنائی، آسمانوں کی پیدا کرنے پر، آیات الہی پر، کافروں کے طرز عمل پر، سارے دلائل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ اور ساتھ جو یہ کافر سوال کیا کرتے تھے، جو الٹی سیدھی ان کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، یا اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آتی ہے، یہ سارے جتنے بھی جاہلوں والے سوالات یہ مشرکین کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سب کا جواب دیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، اس پر دلائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اللہ رب العالمین نے اس سپارے کے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا، اور قرآن کریم اتباع رسول کا ذکر کیا ہے۔ منکرین کا جو قیامت کے متعلق بات تھی، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعثون، وہ کہتے تھے دنیا ہی ہے، اے جان ہے، اگے کیڑے کس نے اٹھنا دے کیڑے معاملات، اس پر ساری دلیلیں اللہ رب العالمین نے دیں، اور جو الٹے سیدھے سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم سے پوچھتے تھے ان کا ذکر کیا، اور ان کی دنیا کی زندگی کی خوبیاں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یاد رکھو وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو بس ختم ہو جانے والی بات ہے، یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ہی ہے متقین لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہی سجا کر جو رکھا ہے وہ صرف مومنین کے لیے، یہ دنیا کی زندگی مشرکوں کو دی ہوئی ہے اگر، تو یہ سارے کا سارا کھیل تماشا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی جانور ہے یا پرندے ہیں تو یہ تمہاری طرح ایک امت ہیں، جس طرح تم ایک امت ہو اس طرح یہ بھی سارے امت ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سارے کے سارے علوم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر محفوظ فرما دیے ہیں، یا لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے گنگے اور بہرے ہیں کہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ اللہ کو نہیں مانتے اور توحید الہیہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پھر اگلی جتنی بھی آیتیں ہیں یہاں ساری آیتوں میں آگے 11ویں رکوع تک اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب میں توحید کے دلائل پیش کیے، مشرکین کا، جھوٹے خداؤں کا خوب رد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ مشرکین کا ایک اور بھی ڈیمانڈ تھا، ایک اور چال بازی تھی، وہ بڑے بڑے سردار امیر جتنے بھی آتے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن ساتھ یہ غریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہماری توہین ہوتی ہے۔ ایک غلام آپ نے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، بلال بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سلمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابو ذر بیٹھے ہوتے ہیں، ان اسی غریباں نال اسی مل کے کس طرح بیواں، ہم سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، تکڑی سامیاں سی، تو ہماری اپنی ایک سٹیٹس ہے، ہمارا ایک اپنی پوزیشن ہے، تو ہم تو ان غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، انہیں آپ اٹھائیں تو پھر ہم بیٹھیں گے، یا پھر ہمیں علیحدہ سے کوئی ٹائم دیں ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، یہ نچلی معاذ اللہ حیثیت کے لوگ ہیں اور ہم تو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، محبوب جو یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ صبح و شام اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، یہ ہر لمحہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں صبح اور شام ہوں بھی، تو محبوب ان سے کہیں آپ نے آنا ہے تو آئیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھیں، نہیں تو ولا تطرد الذین، محبوب ان غریبوں کو اپنے پاس سے دور نہ کرنا، انہیں آپ نے نہیں اٹھانا، یہ سچی محبت کرنے والے ہیں، یہ تو صبح و شام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خدا کے پیار اور محبت میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بات کی ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے محبوب صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ تسلی دیکھیں، اسلام بھائی جیسے کوئی بھی نہ پوچھے اسلام اسے عزتیں دیتا ہے، اسلام راندہ ہے درگاہ لوگوں کو، جس سے ساری زمانہ ٹھکرا دینا اسلام اس کو عزت دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت بلال کو کس طرح لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا اور اسلام نے اس غریب اور فقیر اور غلام بلال کو کیا عزت دی، کعبے کی چھت پہ چڑھایا یا نہیں چڑھایا؟ بولیں، اسلام کی یہ خاصیت ہے، پیسے کے زور پر پروٹوکول نہیں دیتا، اسلام کی یہ خاصیت ہے قوم برادری دیکھ کر پروٹوکول نہیں دیتا،
اسلام دل میں تقوی، اللہ رسول کی سچی محبت اور پیار کو دیکھ کر عزت اور پروٹوکول دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا نا غریبوں کو اٹھا دیں، اب آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا محبوب اذ جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، محبوب یہ کہتے ہیں اٹھا دو، نہیں، جب یہ تیرے پاس آ کر بیٹھیں تو آپ ان پر سلام کیا کریں، فقل سلام علیکم، آپ فرمایا کرو تم پر سلامتی ہو۔ اب جس کے لیے مصطفیٰ فرما دیں کہ تم پر سلامتی ہو تو اس کی قسمت کہاں جائے گی؟ کہاں کی دولت، کہاں کے خزانے، کہاں کی نعمتیں، کہاں کی سرداریاں، کہاں کی وڈیرا پن، کیا وہ سب کا سب ادھر رہ گیا، اور ان سے محمد پاک کا وہ فقیر سب سے ارفع و اعلیٰ ہو گیا جس پر نبی کی زبان سے سلام بھیج دیا گیا۔ میں محبوب آپ فقط ان کو سلام بھی نہ کہا کریں بلکہ اس کے ساتھ کیا کہیں؟ سلام، فقل سلام علیکم، سلام کہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور محبوب آپ ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ آپ پر رحمت کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی، سلام بھی ہے اور اللہ آپ پر رحمت کرے گا، اس لیے آپ دل سے نبی کے ساتھ ہو، دل سے محبوب اور خدا رب العالمین اللہ کے محبوب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہو، دل سے ان کے مرید ہو، دل سے مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہو۔ تم نے تو کبھی اپنی شخصیت پر، اپنے حالات پر، اپنے اسٹیٹس پر غور نہیں کیا، اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنا لیا ہے۔ لہٰذا یار کیا قسمت ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ اپنے محبوب کو کہہ کر محبوب کی زبان سے سلام کہلوا رہا ہے۔ یہ اس وقت نہیں ہے، یہ آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہر اس بندے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلام ہوتا رہے گا جو سرکار کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مخلص ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کافروں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب لائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ تم جلدی نہ کرو، جلدی نہ بچاؤ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں یہ سارا عذاب بھیجنا نہ بھیجنا، وہ تم پر عذاب نہیں بھیج رہا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں نہیں بھیج رہا۔ اللہ نے فرما دیا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے ان پر ہم عذاب نہیں بھیج رہے۔ اس کے بعد وہ طرح طرح کے سوالات کرتے، ایسا کیوں ہے، کبھی آ کر کیا پوچھتے، کبھی آسمانوں کی خبریں، کبھی کیا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، محبوب آپ ان سے یہ فرمائیں بات یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور لا يعلمها الا هو، از خود غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مجھے جو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، میرے پاس جو غیب کی خبریں آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہیں، خدا نے مجھے عطائی علم عطا فرمایا، جیسا کہ پیچھے ہم سن چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عام لوگوں تمہیں خدا غیب نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، وہ اسی کے پاس ہے سارا کچھ۔ یعلم البر والبحر، وہی خشکی اور تری کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ زمین پر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے کہ کون سا پتا گرا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمها، مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندر کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کی اندھیریوں میں ہو لیکن وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک شے ہے نہ کوئی تر شے ہے مگر جو اللہ نے روشن کتاب کے اندر لکھنا کی ہو۔ تو یہ بھی دیکھیں، اس آیت کا اینڈ دیکھیں، اس آیت کو پڑھ کر اکثر یہاں ایک آیت دیکھیں جی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود کہہ دیا کہ میرے پاس تو غیب نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ سارا جتنا علم ہے غیب کا اللہ رب العالمین کے پاس ذاتی ہے، اور یہ سارا مصطفیٰ جان رحمت کو کس طرح عطا فرمایا؟ فرمایا یہ جتنا بھی علم ہے اللہ کے پاس، لیکن الا فی کتاب مبین، اللہ نے اسے کتاب مبین کے اندر لکھ دیا۔ یہ سارا کتاب مبین روشن کتاب کے اندر ہر شے کا علم موجود ہے، کائنات کی ہر شے کا علم قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ پاک میں موجود ہے۔ یعنی سارا علم جتنا بھی ہے یہ خدا کا عطا کردہ ہے اور اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر کیا، قدرت کاملہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ 14واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا جب موت کا وقت آ جائے اور مقرر موت کا وقت ہو تو فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یفرطون، وہ کوتاہی نہیں کرتے، جیسا وقت پورا ہوتا ہے موت کا تو وہ آ جاتے ہیں اور آ کر روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اور اس سپارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ 15واں رکوع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر جو دلائل تھے ان کا ذکر کیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے چچا آزر سے یہ کہا تھا، یہاں لفظ ہے لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا تھا، لیکن جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا، باپ طارق تھا، آپ کو چچا نے سنبھالا پالا بڑا کیا، لہٰذا آپ اپنے چچا کو ہی باپ کہہ کر بلاتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل توحید پر چونکہ سارا مشرکانہ ماحول تھا، وہ بھی مشرک تھے، اب یہ مشرکوں میں چونکہ آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ ماحول بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رات کے وقت جس وقت ستارے چمکے تو کچھ جاہل ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور استہزاء، یہ ایک عقلی جواب تھا اور عقلی رد تھا، جس وقت ستارے چمکے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ خدا ہیں، ستاروں کو پوجتے ہو، یہ تمہارے معبود۔ جس وقت وہ صبح ہوئی تو ستارے غائب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو بلایا، ادھر آؤ، کتنے خدا تو سن دے، وہ کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ تو اب ڈوب گئے، وہ رات کو ظاہر ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، پھر میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتے، میں نہیں ڈوبنے والوں کو پسند کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد چاند جب چڑھا تو چاند چمکا تو قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب ہے میرا، تو سانختے ہو اے رب ہے، اس کو رب مانتے ہو۔ فلما افلا، پھر چاند بھی ڈوب گیا، صبح ہوئی تو چاند غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے میری اگر ہدایت نہ کی تو میں تو تم گمراہوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، اور یہ ڈوب گیا ہے، ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ میری ہدایت کی ہوئی ہے، اللہ نے اگر مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، صبح ہوئی نے تو سورج چڑھا اور سورج چمکا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بہت بڑا ہے، اس کو کہتے ہو یہ ہے خدا، اس کو پوجا کرتے ہو؟ کچھ سورج کی پوجاری تھے، کہا اس کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما افلت، جس وقت وہ بھی ڈوب گیا، مغرب ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی بری مما تشرکون، اوے میری قوم یہ جو تم شرک کرتے ہو نا میں سے بری و ذمہ ہوں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا میں اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی جانب کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ دلیلیں ساری ہو گئیں تو اللہ فرماتا ہے وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم ان کے ساتھ اس پر پھر جھگڑنے لگی۔ اس ذکر کو بیان کر کے آگے ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا اور پوری اولاد ابراہیم کا ذکر کیا، انبیاء کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بھی عطا فرمائے، یہ سارے ہدایت والے تھے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام، اور ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، کلن فضلنا علی العالمین۔ آگے اولاد ابراہیم، آل ابراہیم، یہ سارے نبی کہاں سے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ تو ہم نے خالی ابراہیم کو شان نہیں دی بلکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل کو نواز دیا ہے۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی آگے عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ 17واں رکوع ہے، قرآن مجید کی شان، اس کے نزول کی حکمت، اور کافروں کی موت کے وقت جو ان پر سختیاں ہوگی، جس طرح فرشتے آ کر سختی سے ان کے ساتھ ان کی روح قبض کریں گے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخر میں ستاروں کو پیدا کرنے کی حکمت، کہ ہم نے ستاروں کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ تخلیق انسانی میں قدرت الہیہ، پھر پانی کے ذریعے جو اللہ زمین سے چیزیں، میں نے کہا نا توحید پر دلائل ہیں، بار بار اللہ فرماتا ہے زمین سے دیکھو سبزہ، آسمان سے بارش ہم برساتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں تو تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب ہم سارا کچھ تمہیں بھی ہم نے بنایا ہے۔ پھر اپنے جسم کے بارے میں فرمایا دیکھو جسم پر غور کرو، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ناک، یہ اندر دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ پاؤں، یہ سانس، یہ تنفس، یہ نظام، یہ قوت بصارت، یہ قوت سماعت، یہ قوت گویا، یہ سب کچھ یہ سارا ہم نے جب تمہیں دیا ہوا ہے، تو پھر بتوں کو پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ان کے پیچھے جاتے ہو؟ جب کوئی مشکل تمہارے اوپر پڑتی ہے تو پھر مشکل بھی ہم دور کرتے ہیں، اور پھر جب کشتی میں سمندر پر سوار ہوتے ہو تو پھر ہمیں پکارتے ہو، تو باہر نکل کر شرک کیوں کرتے ہو؟ اب یہ بھی تھا، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اکرمہ بھی ان کے ساتھ تھے، ابو جہل کا بیٹا،
کشتی سمندر میں تھی، ڈوبنے لگی. انہوں نے آواز دی کس کو؟ کہا لات، منات، عزا اور اپنے جتنے بت تھے نا سب کو باری باری پکار چکے، لیکن کشتی اچکولے کھا رہی تھی، وہ ڈولتی رہی، وہ طوفان کے اندر آئی ہوئی تھی. آخر ان میں سے ایک نے کہا یار اس طرح کرو، اللہ کو پکار کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور معبود، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کشتی کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دے. تو کشتی سلامتی کے ساتھ پار لگ گئی. اب جب نیچے اتر گئے، جیسے ہی کشتی نیچے اترے تو ایک کہنے لگا دیکھا منات نے بچا لیا، دوسرے نے دیکھا نصر نے بچا لیا، دوسرے نے کہا دیکھا ہمیں حبل نے بچا لیا، اپنے اپنے بتوں کی. تو حضرت اکرمہ پھر اس وقت آپ کے ذہن میں ہدایت آ کے ہم نے کہا بدبختو، ابھی کشتی میں بیٹھ کر تو یہ سارے فیل ہو گئے تھے، یہ جھوٹے خدا تو سارے ریجیکٹ ہو گئے تھے، اللہ نے بچایا اور نیچے پھر آ کے شرک کرنا شروع ہو گئے ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر اپنی شان کو بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. قوم جنات کو تم نے وجعلوا للہ شرکاء الجن، اتنے جاہل تھے کہ جنوں کو بھی معبود بنا لیا، ان کی بھی پوجا کرنا شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ بھی معبود نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ساری کی ساری کیا ہیں؟ ہماری مخلوق ہے. آخری آیت سنیں. مکہ کا دور تھا، اللہ رب العالمین نے ابتدائی دور تھا. مالک کونین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگ بتوں کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں نا، جن جھوٹے خدا انہوں نے بنائے ہوئے، تم انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا بلا نہ کہو. جب انہیں برا بلا تم کہو گے، سخت الفاظ کہو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم انہیں کہو گے، بے ادبی ان کی بتوں کی کرو گے تو یہ تو جاہل ہیں، یہ مقابلے میں کس کی بے ادبی کریں گے؟ اللہ کی بے ادبی کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے. اچھا، اس پر کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کا حکم منسوخ ہے. مکہ میں تھا ابتدائی دور میں، بعد میں ختم ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون نازل ہو گئی، بتوں کے بارے میں دیگر آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر منسوخ ہو گیا. بہرحال جمہور نے نہیں لکھا، کچھ نے لکھا کہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ سکیاں گالیاں نہیں کڈنیاں، بالکل بے ادبی سکے سکے الفاظ اٹھا کے تنقید نہیں کرنی، بلکہ دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، جس طرح کہ یہ دلائل کی ہیں تاکہ انہیں خود ہی بتوں کی بے بسی محسوس ہو جائے، یہ خود ہی سمجھ جائیں کہ کرنے والا تو سب کچھ اللہ ہے، یہ بت تو سارے کے سارے ایویں ہی ہیں. تو یہ قرآن پاک کا 7واں سپارہ تھا اور سورہ الانعام کا حصہ تھا. آگے 8ویں پارے میں سورہ الانعام آگے جاری ہے. اس سورہ الانعام کے اس حصے میں بہت زیادہ، بلکہ سارا ہی اتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے توحید پر دلائل دیے ہیں، مشرکین کا رد کیا ہے اور جھوٹے خداؤں کی بے بسی کو بیان کیا ہے، قیامت کے بعد اٹھنے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین ان مضامین کو سنائے، ہمیں کما حقو اس پر عمل رکھ کے مزید ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.